ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہمیں ایک بنانے کی بجائے تقسیم کر رہا ہے. ہاں اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ ایک تو آپ کے بنائے. نزدیک مطلب سلوشن کیا ہے اس کا؟ اچھا شکیل، ایسا ہے کہ ایک تو وہ بنا سکتے نہیں، کیونکہ میں نے بھی آپ سے کہا وہ اکٹھے تو ہوتے ہی نہیں ہیں، تو ایک کیا مطلب بنائیں گے؟ انگلش میڈیم اسکول، اردو میڈیم اسکول، غریبوں کے لیے الگ اسکول، امیروں کے لیے الگ اسکول، ایسا ہی ہے. اس کو کیسے ہم ٹھیک کر سکتے دیکھیں، ہیں؟ جب سارے پرنسپلز اور ایجوکیشنسٹ اور جو ہمارے جو منسٹر آف ایجوکیشن ہوں گے، خود بھی اگر عقل مند ہوں گے وہ، تو سارے اکٹھا گروپ بنا کر یہ سوچیں گے کہ ہم نے تمام بچوں کو کیسے پڑھانا ہے، پھر اسی بات سے ہٹ کر کہ کون قریب ہے کون امیر ہے. ایجوکیشن تو سب کے لیے جیسی ہونی چاہیے، لیکن وہ فرق پڑتا ہے بیک گراؤنڈ کا. آپ اگر 10 لوگوں کو ملیں گے تو ایک لمحے سے پہلے پتہ لگتا ہے کس کا بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہے اور کوئی بیچارہ یہیں سے اٹھ کر آیا ہوا ہے. یہ فرق رہے گا ہمیشہ. وائی؟ کیونکہ ایجوکیشن سسٹم الگ ہے، اسکول سسٹم الگ ہے، کتابیں، کاپیاں، اساتذہ سب الگ ہیں، ٹریننگ ہی نہیں ہے. تو وہ اکٹھے کبھی بھی نہیں ہو سکتے جب تک یہ تہیہ نہ کر لیں کہ ہم نے ایک کریکولم آسم بنانا ہے جو تمام اسکولوں میں یوز کیا جائے. ایک ہائی فائی ہو، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اردو میں ہو، پنجابی میں ہو، ہائی فائی ہو، سٹینڈرڈز کے مطابق ہو، جسے اکیڈیمک سٹینڈرڈز کہتے ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر ترقی صاحبہ، نہ ہو؟ عمران خان کے دور میں اس کے لیے پراپر پریکٹیکلی کوشش بھی کی گئی کہ ایک ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے ایک ہو، ایک سلیبس ہو، لیکن عملی طور پہ کوئی رزلٹ نہیں ہمیں ملا. اچھا، میں بھی یہ بالکل چاہوں گی کہ جیسا ابھی آپ نے عمران خان کا نام لیا کہ اس نے بہت کوشش کی، دیٹ واز دا بیسٹ پارٹ آف اٹ، کہ ایک ہی کریکولم جو ہے وہ تمام پاکستان کے ہر اسکول میں کیا جائے، تبھی وہ ایک پیج پر آئیں گے نا. لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ سارے اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے. وہ چاہتے ہی نہیں کہ ان کی میز کے اوپر کوئی اور آ کر بیٹھ جائے. دے ہیو دیئر اون اورا، ان کی اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے نا، تو ان کو لگتا ہے کوئی اور آ کے بیٹھ گیا جو ان سے بہتر ہوگا اور ان کے مٹیریلسٹیکلی ان کے جیسا نہیں ہوگا تو وہ جیت جائے گا. اور یہ ہمارا سسٹم برداشت ہی نہیں کر سکتا، اس لیے چلا ہی نہیں، نافذ ہی نہیں ہو سکا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کردار سازی اور تربیت کا کتنا عمل دخل ہے ایک نوجوان کو آگے بڑھنے کے لیے، پھلنے پھولنے کے لیے؟ اگر تربیت نہیں ہے تو تعلیم زیرو رہے گی، اور اگر تعلیم نہیں ہے تو صرف تربیت ہی ہے تو وہ بھی زیرو رہے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم اور تربیت کو دونوں ساتھ چلے گا. کیریکٹر بلڈنگ، کانفیڈنس، اسپوکن اسکلز جسے آپ لوگ کہتے ہیں، وہ تبھی اکٹھی ہوں گی جب آپ ٹریننگ دے رہے ہیں بچوں کو. صرف کاپی کتاب پینسل پہ لکھنا نہیں سکھا رہے، بلکہ آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. جب تک ہم یہ نہیں سکھائیں گے، کیونکہ میں بلیو کرتی ہوں ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن ہیز ٹو گو ٹوگیدر. اگر وہ اکٹھے نہیں ہیں تو کچھ فائدہ نہیں، بس ایسے ہی جنگل میں سارے جانور چل رہے ہیں، بیچارے چلتے رہیں گے. صحیح.